أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے عقیدہ کے بارے میں کچھ سوال اور جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور آج بھی وہی جو میں نے اپنے حساب میں آپ لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا کہ اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس سے متعلق چند باتیں یا آپ کے سامنے رکھنی ہیں، تو انہی یا کہہ لیجیے اسی سلسلے یا اسی کڑی کی آج کا یہ درس ہے بندوں پر اللہ کے حقوق. بندوں پر اللہ کے حقوق. اس سے پہلے ہم کیا ہے ارکان اسلام اور ایمان کے بارے میں پرست اتر یا سوال یا جواب کے سوال یا جواب کے حساب سے ہم لوگوں نے کیا ہے پڑھا تھا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں کتاب، اس میں ہے کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدے کے بارے میں، جس میں کیا ہے بندوں پر اللہ کے حقوق. بندوں پر اللہ کے حقوق. تو کیا ہے ہم دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. پہلا سوال ہے آج کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. جواب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ ذاریات آیت نمبر 56. ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. بخاری اور مسلم. دوسرا سوال ہے آج کے سبق سے متعلق، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے عبادت ہر اس گفتار و کردار کا نام ہے. عبادت ہر اس گفتار اور کردار کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، مثلا دعا، نماز، خشوع، خضوع وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الانعام 162. کہہ دیجئے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. بخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قربت کے لیے بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے ان میں سے فرائض مجھے زیادہ پسندیدہ ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قریبی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے سب سے بہتر عمل جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، فرائض کو پورا کرے. فرائض جیسے 5 وقتہ نماز، روزہ وغیرہ. تیسرا سوال ہے آج کے سوال، کیا کہتے ہیں سبق سے متعلق عبادت کی قسمیں کیا ہیں؟ عبادت کی قسمیں کیا ہے؟ جواب ہے عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے دعا، خشیت الہی، توکل، سجدہ، طواف، قسم، فرما روائی وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی عبادت ہے.
خشیت الہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، توکل اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، سجدہ اللہ کے لیے سجدہ کرنا، طواف اللہ کے لیے کرنا، قسم اللہ کے لیے کھانا، اللہ کے نام کے ساتھ کھانا، اطاعت و فرما برداری کرنا۔ لیکن اگر یہی چیز جیسے دعا ہے، خشیت الہی، توکل، سجدہ وغیرہ، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کرنا شروع کر دے تو پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ شرک کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال آج کے سبق سے متعلق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ جواب ہے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیسے کریں؟ تو جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جیسے ہمیں حکم دیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33۔ ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ اس آیت اور حدیث سے بات واضح ہے کہ عبادت جو بھی کرنی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کے حکم اور آدیش کے مطابق کرنی ہوگی۔ اپنی منمانی کوئی عبادت نہ تو اپنی طرف سے ایجاد ہی کرنی ہے اور نہ اپنی طرف سے کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا اگر ہم اپنی ہی طرف سے اس کو ایجاد کر لے کے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو یا جس کسی نے بھی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے وہ اپنی منمانی کرنا شروع کر دیا دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، تو وہ مردود ہے، وہ اسی انسان کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ پانچواں سوال ہے آج کے سبق سے متعلق میرے بھائیوں، کیا ہمیں رحمت الہی کی امید اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں رحمت الہی کی امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرنا چاہیے؟ جواب کیا ہے؟ ہاں، ہمیں اسی طرح عبادت کرنا چاہیے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہو، اور یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھیں۔ ہم عبادت جو کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی امید رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، سورہ اعراف آیت نمبر 56، اور اس سے خوف و طمع کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور طمع اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید سے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتے ہوئے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسأل اللہ الجنہ اسأل اللہ الجنہ اسأل اللہ الجنۃ واعوذ بہ من النار، میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ رحمت کی امید ہے، اور خوف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، جہنم ہے، اس سے خوف کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے عبادت میں احسان کا کیا مفہوم ہے؟ عبادت میں احسان کا کیا مفہوم ہے؟ جواب ہے عبادت میں اللہ تعالیٰ کی نگہداشت و مراقبہ کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگہداشت و مراقبہ کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔
جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ چیز ہو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا یہ ہو کہ ہم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، شورى آیت نمبر 219۔ وہ تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ مطلب واضح ہے کہ انسان جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اور انسان کی نقل و حرکات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز پر کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ ہو تو پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ اعلیٰ مرتبہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو، محال ہو جائے، انسان کے ذہن و دماغ میں تصور نہ رہ پائے، تو انسان کو کیا سمجھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر انسان ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی سے رجا امید اور اللہ تعالیٰ کی خشیت انسان کے دل کے اندر کیا ہے جگہ لے گی، اور پھر وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہی مقبول ہے، اور انسان جو چاہے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ 7واں سوال ہے میرے بھائی آج کے سبق میں، اللہ و رسول کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق بندوں پر کس کا ہے؟ والدین کا ہے، ماں اور باپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سورہ اسراء۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ اس سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح کیا ہے، فرمایا ہے کہ سب سے پہلا حق کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اس کو کسی بات پر جھڑکو مت، اس کو آنکھ مت دکھاؤ، اف تک نہ کہو۔ یہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے اپنے والدین کے تئیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ جب بھی ہم اس سے بات کریں تو آہستہ آہستہ اس کے سامنے بات کریں، ادب احترام ملحوظ ہونا چاہیے میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ان ابی ہریرہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحبتی؟ قال امک،
قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا لوگوں میں کون سے لوگ سب سے زیادہ حقدار ہیں؟ لوگوں میں کون سب سے زیادہ حقدار ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں، اچھا معاملہ کروں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ سائل نے، سوال کرنے والے نے دوبارہ پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ دوبارہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا، آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ اس حدیث سے بھی واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم اور ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق جس کا ہمارے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ والدین۔ لیکن والدین میں بھی سب سے زیادہ ماں کا حق ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ محترم بھائیو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیش ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس سے کبھی بھی دور نہ ہو۔ اگر ہم دور ہو گئے تو یاد رکھیے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اپنا نیک چہیتا بندہ بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے لے جائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہماری زبان کے اوپر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ ہے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے لے جائے تو ہمارا ایمان اللہ واحد کے اوپر ہو، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوں۔ آمین و صلی اللہ تعالی علی النبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔